وہ 18 سالہ معصوم سی لڑکی اپنے باپ کو بچانے کے چکر میں ونی ہو کر اس بڑی سی حویلی میں لائی گئی۔ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا وہ اسے ایک نظر دیکھے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ تم میری شہریار کو مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ سونیا نے اس کے دونوں ہاتھوں پر گرم تیل پھینک دیا۔ پوری حویلی میں اس کی چیخیں گونجنے لگیں۔ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر وہ پورچ میں جھاڑو لگا رہی تھی جب حویلی کا چھوٹا بیٹا آیا اور اس کی نظر حور کے کمسن حسن پر ٹھہر گئیں۔ اس کی نظریں حور کے جسم کے آر پار جا رہی تھیں۔ شہریار بھی آ گیا اور آتے ہی دھاڑا، کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی اس کی بیوی کو ایسی جگہ چھونے والا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے حور کو دیکھا اور اس کی حالت دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھا، کیونکہ اس کے کپڑوں سے جھلکتا اس کا جسم۔ یہ چائے پانی کی طرح ٹھنڈی ہے، اسے گرم کرو۔ غصے سے اونچے لہجے میں اسے حکم دیا۔ حوریہ نے فوراً وہ کپ پکڑا اور اسے اوون میں رکھنے لگی۔ او ہیلو، آگ پر گرم کرو۔ اس کا لہجہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ حوریہ نے چولہا جلایا اور چائے کیٹل میں ڈال کر گرم کی اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کپ پکڑا اور پھر حوریہ کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑی اور وہ گرم چائے اس کے ہاتھ پر گرا دی۔ مجھے چائے کچھ خاص گرم نہیں لگ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ چیک کر لوں، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے کپ واپس شیلف پر رکھا۔ حوریہ درد سے سسکتی ہوئی اپنا ہاتھ رگڑنے لگی۔ اسے رلا کر جیسے مزہ آیا تھا۔ نئی چائے بنا کر دو، اس نے دوبارہ حکم دیا، مگر حوریہ مسلسل اپنا ہاتھ مسل رہی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا، بہری ہو کیا؟ وہ غصے سے گرجی۔ حوریہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ اور ایک ہفتے بعد وہ اپنی تکلیف کسی کو بتا رہی تھی، مگر شاید جانتی نہیں تھی کہ سامنے والا دل تو پتھر کا ہے۔ اچھا، تمہارا ہاتھ درد کر رہا ہے؟ نہایت حقارت سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور حوریہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر گرم کیٹل پر رکھ دیا۔ ایک بار پھر حوریہ کی چیخیں نکل گئیں۔ اسے اپنی جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ دونوں ہاتھ آگ میں جل رہے تھے۔ اسے اپنا ہاتھ انگارہ محسوس ہوتے ہوئے اس نے حوریہ کو بالوں سے پکڑا۔ چیخو، تڑپو، سسکو، تمہاری چیخیں مجھے سکون دے رہی ہیں۔ مجھ سے میرے شہریار کو چھینا ہے نا، اب دیکھو میں تمہارا حال کیا کرتی ہوں۔ گاؤں کے سارے لوگ اس وقت جرگے میں موجود تھے تو وہیں امین سلطان سرداری کی کرسی پر بیٹھے سنجیدگی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہے تھے جن کو دو لوگوں نے پکڑ رکھا تھا۔ سارا گاؤں خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خون بہا کا بدلہ ابھی لیا جائے گا۔ میرا جوان پوتا مارا گیا ہے اور میں سردار ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ ابھی اسی وقت اس شخص کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ سردار صاحب کی آواز بھرے مجمع میں گونجی، گویا سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ان کا جوان پوتا قتل کیا گیا تھا، یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ اس خاموشی کو ایک خوبصورت آواز نے توڑا۔ نہیں، پلیز میرے بابا کو چھوڑ دو۔ سب کے چہرے بے یقینی سے پیچھے مڑے اور اس آدمی کا خون خشک ہو گیا۔ وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ بوا سے اپنا آپ آزاد کرواتی سارے ہجوم کو چیرتی ہوئی بھاگی اور اپنے باپ کے سینے سے آ لگی، اور اس کے باپ کو لگا کسی نے اس کے جسم سے جان نکال دی ہو۔ ان کی بیٹی یہاں تک کیسے آ گئی؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، اور مجبور لاچار باپ کو سر پر اب آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہاں سے جاؤ بیٹا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کی آواز خوف سے کانپ اٹھی، مگر وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کیوں نہیں آتی؟ میں آپ کو کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ سردار کی تو آنکھیں چمک اٹھیں۔ حوریہ، جاؤ یہاں سے۔ اس بار اس کا باپ کچھ درستی سے بولا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس کے بابا نے 18 سالوں میں ایک بار بھی اس سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ بوا، اسے لے کر جائیں۔ انہوں نے کچھ فاصلے پر کھڑی بوا کو حکم دیا، مگر سردار صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تو یہ تمہاری بیٹی ہے؟ انہوں نے سرتا پیر اس کا جائزہ لیا جو خود کو بڑی سی کالی چادر میں چھپائے کھڑی تھی۔ اس کی خوبصورت آواز کے علاوہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور وہ تھیں ہلکی بھوری آنکھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے مشرق کا سارا حسن ان آنکھوں میں سما گیا ہو۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتے، نہیں، چاہے مجھے جان سے مار دیں، مگر میری بیٹی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا باپ غصے سے چیخا۔ حوریہ مزید خوفزدہ ہوئی۔ اس نے اپنے باپ کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حوریہ، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے حکم دیا، مگر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں آپ کے بنا کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ دوبارہ ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ سردار صاحب نے یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھا۔
ابھی اسی وقت اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ سردار کا حکم دینا تھا کہ فوراً ایک گارڈ نے گن نکال لی۔ حوریہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پلیز نہیں، میرے بابا کو چھوڑ دیں، بے شک مجھے مار دیں، مگر پلیز انہیں مت کچھ کہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے باپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ سردار صاحب مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ اپنے باپ کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ میں کچھ تو تھا کہ حوریہ کے باپ کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حوریہ نے بنا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر ہمیشہ کے لیے اپنے باپ سے دور رہنا پڑے گا۔ حوریہ کو اپنے گلے میں آنسوؤں کا گیلی گیند اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر آپ میرے باپ کو کچھ نہیں کہیں گے؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ سردار نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل، اگر تم میری بات مانو گی تو ابھی اسی وقت تمہارے باپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک تیکھی نظر اس مجبور اور لاچار باپ پر ڈالی جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے چہرہ بھگو رہے تھے۔ نہیں حوریہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اس باپ کی روح تڑپی تھی، مگر حوریہ کو تو ان کی زندگی بچانی تھی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ اور اس معصوم کی قسمت کا فیصلہ ایک لمحے میں ہو گیا۔ وہ واپس ہجوم کی طرف پلٹے۔ میں ابھی اسی وقت یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ ہمیں خون بہا میں جان نہیں، اب بنی چاہیے۔ کسی نے اس کے باپ کی روح ادھیڑ دی۔ وہ پورے قد سے زمیں بوس ہوئے، جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اگلے آدھے گھنٹے میں حوریہ ذیشان کی زندگی بدل گئی۔ وہ کس کی بیوی بنی اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا، بس اس نے خالی ذہن کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کہہ دیا۔ اسے دونوں طرف سے ملازماؤں نے پکڑ رکھا تھا۔ ایک آخری نظر اپنے باپ پر ڈال کر وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ وہ اب بھاگتی ہوئی آئیں اور ذیشان صاحب کے پاس بیٹھیں۔ بھائی صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ بچوں کی طرح ہاتھ زمین پر رکھ کر رو رہے تھے۔ میری بچی چلی گئی بوا، وہ معصوم بھیڑیوں کے جال میں جا پھنسی ہے۔ میں ساری زندگی اسے درندوں سے بچاتا آیا اور آج میں نے اسے خود کھو دیا۔ مجھ جیسے کمزور باپ کو تو ویسے ہی مر جانا چاہیے۔ یہ سوچی سہانے روح تھی کہ جس بیٹی کو اتنے نازوں سے پالا اسے کوئی چھین کر لے جا چکا تھا۔ بوا نے بہت مشکلوں سے انہیں وہاں سے اٹھایا اور ان کے گھر کی طرف لے کر گئیں۔ کون جانے اس معصوم کی قسمت میں کیا لکھ دیا گیا تھا۔ گاڑیاں ایک سفید ستونوں والی حویلی میں داخل ہوئیں۔ ملازمہ کی تقلید میں وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ حویلی بہت خوبصورت تھی، سالوں پرانی، اپنی خوبصورتی کی مثال آپ تھی۔ 3 منزلہ سفید رنگ کی وہ جدی پشتی حویلی تھی۔ ایک طرف گارڈن تھا تو دوسری طرف پورچ، اور بائیں طرف سوئمنگ پول اور جم ہال تھا۔ اچانک اسے ملازمہ نے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹنے کے انداز سے اسے لے کر اندر پڑی۔ حوریہ کو اپنے بازوؤں میں تکلیف کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اندر داخل ہونے پر ہی بہت بڑا ہال تھا۔ ایک طرف تخت تھا جس پر کوئی بوڑھی عورت بیٹھی تھی، دوسری طرف 2 جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ نوکرانی نے حوریہ کو لا کر ان کے قدموں میں دھکا دیا۔ بی بی جی، یہ قاتل کی بیٹی ہے، ونی ہو کر اس حویلی میں آئی ہے۔ وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ نوکرانی کی بات سنی تھی کہ وہ عورت غصے سے اٹھی، حوریہ کے بالوں کو گدی سے پکڑا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ معصوم تو ان سب چیزوں کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے باپ نے آج تک اس پر ہاتھ اٹھانا تو دور، کبھی اونچی آواز نہیں کسی تھی۔ اس کا سارا چہرہ تھپڑوں سے لال ہو گیا، شاید ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ گیا تھا۔ سفید دودھیا گال سرخ ہو گئے۔ وہ اس پر پے در پہ تھپڑ مار رہی تھی کہ وہ اپنا بچاؤ تک نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے جوان بیٹے کو مجھ سے چھین لیا، تیرے قاتل باپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ وہ وحشت زدہ چیخیں۔ حوریہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ جب ان کے ہاتھ تھک گئے تو انہوں نے اسے مکے مارنے شروع کر دیے۔ وہ نہیں جانتی کہ جسم کے کس کس حصے میں اس کو درد ہو رہا تھا، مگر وہ زمین پر گری ہوئی تھی اور اب ایک دوسری لڑکی اس کے پیٹ اور جسم پر پاؤں سے ٹھوکر مار رہی تھی۔ مجھے بیوہ کر دیا، میرے بچے کو یتیم کر دیا، تجھے کیا لگا یہاں سکون سے رہے گی؟ ہم تیرا جینا حرام کر دیں گے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ حوریہ کے سر کے بال پکڑ کر اس نے اتنی زور سے کھینچے کہ اسے گمان ہونے لگا کہ شاید سارے بال ہی جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ اور اس پر بھی بس نہیں ہوئی، اس کے سر کو زمین پر دے مارا۔ سر سے خون کی ایک تیز دھار نکلی اور اس کے بعد کیا ہوا حوریہ کو کچھ یاد نہیں، کیونکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ رات اسے کسی پہر ہوش آیا۔ وہ اپنا دکھتا سر اور زخمی وجود لے کر اٹھ کر بیٹھی تو دیکھا آس پاس شاید کوئی اسٹور روم تھا۔ وہاں کاٹ کباڑ کا پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ زمین پر صرف ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر وہ زخمی لیٹی تھی۔ اس نے اپنے سر کو ہاتھ لگایا، شاید کسی نے آڑی ٹیڑھی پٹی کی تھی۔ اسے عارضی سی طبی امداد دی گئی تھی، شاید وہ لوگ اسے زندہ رکھنا چاہتے تھے۔
اسی لیے اس کے زخم کور کر دیے گئے۔ اسے اپنے جسم کا ایک ایک حصہ درد میں چور محسوس ہو رہا تھا۔ جسم سے جان نکل رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر چہرے کو چھو کر دیکھا۔ دونوں گال سوزش کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اس بند کمرے میں گونجنے لگیں۔ اس کے باپ نے اسے کسی شہزادی کی طرح پالا تھا اور ان لوگوں نے کیسا جانوروں کی طرح سلوک کیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا یہاں اتنے جاہل لوگ رہتے ہیں۔ وہ تو یہاں قید ہو چکی تھی۔ اسے اپنے باپ کی یاد آنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں سے آئیں اور اس کا اپنے سینے سے لگا لیں۔ اس کا باپ اس کا ہیرو تھا۔ وہ اپنے سوچوں میں الجھی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اگر نیند پوری ہو گئی ہو تو چلو، اٹھو کچن میں اور ساری حویلی والوں کے لیے رات کا کھانا بناؤ۔ نوکرانی نے نہایت حقارت سے کہتے ہوئے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا اور کھڑا کیا۔ وہ خون کے گھونٹ بھرتی اس نوکرانی کے پیچھے چلنے لگی۔ اسے چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، جسم میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کچن میں آئی تو ساری نوکرانیاں ایک سائڈ ہو کر بیٹھ گئیں۔ چل شروع ہو جا۔ وہ شاید تمام ملازمین کی ہیڈ تھی جو اسے حکم سنا رہی تھی۔ پوریا نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ کوئی مدد نہیں کروائیں گی، سب کچھ تو کرے گی، وہ تنک کر بولی۔ پوریا کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے آنسو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے بے جان ہاتھوں سے کام کرنے لگی۔ اسے کہاں اتنے کام آتے تھے، لیکن ان لوگوں کے تیور بتا رہے تھے اگر وہ منع کرتی تو شاید یہ اسے جان سے ہی مارتے تھے، جبکہ وہ تو زندہ رہنا چاہتی تھی اپنے باپ سے دوبارہ ملنے کے لیے۔ اس کی زندگی صرف اس کے باپ سے شروع ہو کر اس کے باپ پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ کام کرتے ہوئے 2 بار اس کا ہاتھ چھری سے کٹا اور نہ جانے کتنی ہی بار اس کا ہاتھ چلا، مگر وہ اپنی سسکیاں قابو کرتے سارا کام کر رہی تھی۔ ایک بوڑھی ملازمہ حویلی کی بہو پر حکم چلا رہی تھی کیونکہ وہ ونی میں آئی لڑکی تھی۔ نہ جانے کتنے دکھ درد اس کی قسمت میں آنے تھے۔ سارا کام ختم کیے شاید وہ رات کے 12 بجے واپس اسی کمرے میں آئی۔ خالی پیٹ سے درد کراہتا جسم اور سخت زمین، شاید آج اس کی آزمائش کی رات تھی۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید ساری زندگی اتنا نہ روئی ہو جتنا اس وقت رو رہی تھی۔ ہوتے ہوئے کب نیند آئی اسے کچھ خبر نہیں۔ صبح کے 5 بجے اس ملازمہ نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ جلدی سے کچن میں پہنچ، ساری حویلی والوں کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ نوکرانی تو یہ حکم سنا کر چلی گئی، مگر وہ اپنے آنسو قابو کرتے اپنے درد سے اکڑتے جسم کے ساتھ اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ دن کے 10 بجے شاید اسے نوکرانیوں کا بچا ہوا کھانا ملا تھا۔ وہ بنا چوں چاں کیے کھا گئی۔ سب کچھ بھول گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ بس اس وقت وہ خود کو ایک قیدی سمجھ رہی تھی اور جیل میں قیدیوں کے لیے منو سلوا تو نہیں اترتا۔ اس کے ساتھ اس حویلی میں جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہونے لگا۔ سارا دن وہ نوکروں سے زیادہ حویلی کے سارے کام کرتی۔ وہ بوڑھی اماں اور 2 جوان لڑکیاں جب دل چاہتا اسے مار کر اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال لیتی۔ اسے اس حویلی میں آئے اب 7 دن ہو گئے تھے، اور ان دنوں میں اس کے جسم میں اتنے نشان پڑ گئے تھے کہ شاید اب ساری زندگی نہ جاتے۔ اسے ملازمہ کی اترن دی گئی تھی پہننے کے لیے۔ ایک وقت تھا جب اس کا باپ اس کے لیے خوبصورت کپڑے لاتا تھا، اور آج وہ معصوم ایک ملازمہ کی اترن پہن رہی تھی۔ وہ ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا، چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا سوچ کر دادا نے اس کا نکاح کسی بھی لڑکی سے کروا دیا، جبکہ وہ تو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ کچھ ماہ پہلے ہی وہ کسی کام سے گرلز کالج گیا تھا۔ وہاں پہلی بار اس نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ سفید دودھیا چہرہ، خوبصورت بھوری آنکھیں اور ان پر گری پلکوں کی جھالر، مشقت، سارا حسن ایک طرف اور اس لڑکی کی بھوری آنکھیں ایک طرف، گلابی گال، سرخ ہونٹ اور چھوٹی سی ناک۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ تو بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا۔ نام وہ اس کا جانتا نہ تھا نہ پتا، بس ایک جھلک نے دل میں جگہ بنا لی۔ دوسری بار وہ اسے سڑک پار کرتی نظر آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شادی تو صرف اسی سے کرے گا۔ وہ لڑکی دن بدن شہریار سلطان کا عشق بنتی جا رہی تھی۔ دادا جان نے اسے 1 ہفتے پہلے ایمرجنسی میں کال کر کے جرگے میں بلایا اور بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ نکاح کوئی مذاق نہیں، 2 زندگیوں کا سوال ہے، اور ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ اس نے تو صاف انکار کر دیا تھا، مگر دادا کا تو ہر حال میں اس لڑکی کو بنی میں لانا تھا۔ ٹھیک ہے، بس تم صرف نکاح کر لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جس سے چاہو گے میں اسی سے تمہاری شادی کراؤں گا، مگر اس لڑکی سے صرف نکاح کر لو، بے شک اس کے بعد دیکھنا بھی مت۔ وہ دادا جان کی باتوں پر ایمان لاتا کچھ پل کے لیے اپنا دماغ اور عقل کھو گیا اور نکاح کر لیا، مگر اب نکاح کرنے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا اس نے کیا کیا۔ کسی لڑکی کی پوری زندگی تباہ کر دی۔
ایک نسوانی وجود اس کے نام سے منسوب ہو گیا تھا اور پچھلے پورے ایک ہفتے سے وہ ڈیرے میں رکا ہوا تھا۔ ہمت ہی نہیں تھی حویلی جانے کی۔ ٹھیک ہے اس نے کسی سے محبت کی تھی، مگر ان سب میں اس لڑکی کا قصور تھوڑی نہ تھا جو اس کے نکاح میں تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ بہت ہمت کر کے اس نے فیصلہ کیا اور خود کو اس لڑکی کے روبرو لانے کے لیے وہ ڈیرے سے نکلا۔ گاڑی کو حویلی کی جانب موڑا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب کچن میں سونیا داخل ہوئی اور اپنے ہاتھ میں موجود کپ کو شیلف پر رکھا۔ یہ چائے ہے، پانی کی طرح ٹھنڈی ہو رہی ہے، اسے گرم کرو، غصے سے اونچے لہجے میں اسے حکم دیا۔ حوریہ نے وہ کپ فوراً پکڑا اور اسے اوون میں رکھنے لگی۔ او ہیلو، آگ پر گرم کرو۔ اس کا لہجہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ حوریہ نے چولہا جلایا اور چائے کیٹل میں ڈال کر گرم کی اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کپ پکڑا اور پھر حوریہ کی کلائی پکڑ کر وہ گرم چائے اس کے ہاتھ پر گرا دی۔ حوریہ کی چیخیں نکل گئیں۔ مجھے چائے کچھ خاص گرم نہیں لگ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ چیک کر لوں، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے کپ واپس شیلف پر رکھا۔ حوریہ درد سے سسکتی ہوئی اپنا ہاتھ رگڑنے لگی۔ نئی چائے بنا کر دو، اسے رلا کر جیسے اسے مزہ آیا تھا۔ اس نے دوبارہ حکم دیا مگر حوریہ مسلسل اپنا ہاتھ مسل رہی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ بہری ہو گئی ہو کیا؟ وہ غصے سے گرجی۔ حوریہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ ایک ہفتے بعد وہ آج اپنی تکلیف کسی کو بتا رہی تھی مگر شاید جانتی نہ تھی کہ سامنے والی تو پتھر دل ہے۔ اچھا، تمہارا ہاتھ درد کر رہا ہے؟ نہایت حقارت سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور حوریہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر گرم کیٹل پر رکھ دیا۔ ایک بار پھر حوریہ کی چیخیں نکل گئیں۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ دونوں ہاتھ آگ میں جلے تھے، اسے اپنے ہاتھ انگارہ ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے حوریہ کو بالوں سے پکڑا۔ چیخو، تڑپو، سسکو، تمہاری سسکیاں مجھے سکون دے رہی ہیں۔ مجھ سے میرے شہریار کو چھینا ہے نا، اب دیکھو میں تمہارا حال کیا کرتی ہوں۔ اسے بالوں سے پکڑ کر وہ باہر لائی۔ حوریہ نے بہت ہمت کرتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس نے غصے میں حوریہ کا سر دیوار میں دے مارا۔ اس معصوم کی چیخیں ایک بار پھر نکلی تھیں۔ سر سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا باہر نکلا۔ سونیا! شہریار سلطان کی دھاڑ نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ وہ بے یقینی اور غصے سے چیخا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو سونیا کے حواس بھی ساکت ہوئے۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور حوریہ کے بے جان جسم کو پکڑا۔ وہ اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے سر سے خون نکل کر بہہ رہا تھا اور جیسے ہی شہریار کی نظر حوریہ کے چہرے پر گئی، اس کے سر پر زمین و آسمان گھومنے لگے۔ وہ پتھر ہوتی نگاہوں سے اس لڑکی کو اپنی ہی حویلی میں دیکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکی تو وہی تھی جسے شہریار سلطان شہر کے کونے کونے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے جیسے یقین ہی نہ آیا۔ اپنی محبت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ سن رہ گیا۔ پھر بہت دیر بعد اپنے سن ہوتے ہاتھ اٹھائے اور حوریہ کے کالوں کو چھو کر دیکھا، جیسے محسوس کرنا چاہتا ہو کہ وہ واقعی حویلی میں موجود ہے۔ پھر جیسے اسے ہوش آیا، جلدی سے حوریہ کے گلے سے دوپٹہ نکال کر اس کے سر سے نکلتے خون پر رکھ کر زور سے دبایا تاکہ خون کا بہاؤ رک جائے۔ سکینہ! سکینہ! وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ 2 منٹ میں ہاتھ باندھے مؤدب سے سکینہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کون ہے یہ لڑکی اور یہ حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ سکینہ کے تو چھکے چھوٹ گئے، چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ وہ سائیں، وہ یہ لڑکی وہ ونی میں آئی ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، اور شہریار خان کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا یا قدموں کے نیچے سے زمین سرکی تھی، اسے سمجھ نہ آیا۔ اسے اپنے سر پر ساری حویلی کی چھت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس حویلی میں صرف ایک ہی لڑکی ونی میں آئی تھی اور وہ تھی شہریار سلطان کی بیوی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا جس لڑکی کو رو رو کر دعاؤں میں مانگا وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ شاید یہی قسمت کا کھیل تھا۔ وہ ہوش میں آیا، اگلے ہی پل حوریہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رک جاؤ شہریار! اس سے پہلے کہ وہ سیڑھی پر قدم رکھتا، چچی کی آواز نے اسے روک دیا۔ وہ رکا ضرور مگر پلٹا نہیں۔ یہ لڑکی ونی میں آئی ہے، بھولو مت ونی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تم اسے اپنی کمرے کی زینت بنانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، انہوں نے کافی تیز لہجے میں کہا۔ شہریار نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ یہ شہریار سلطان کی بیوی ہے، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے مجھے آپ سے جاننے کی ضرورت نہیں، اور وہ میرے کمرے میں جائے گی، ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ وہ ساری بات کو چند جملوں میں سمیٹتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا،
سونیا نے غصے سے فلاور واز زمین پر دے مارا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لایا، بیڈ پر لٹانے کے بعد سب سے پہلے اس کے سر پر پٹی کی، پھر اس کے سرخ ہوتے ہاتھ دیکھے، یقیناً وہ جلے تھے۔ ان پر دوا بھی لگائی، ایک نظر اس کے سارے حلیے پر ڈالی۔ اس نے بہت ہی نامناسب لباس پہن رکھا تھا، جیسے اسے پہننے کے لیے مجبور کیا ہو۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس پر کتنا تشدد کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں اسے اس ایک ہفتے میں کتنا مارا گیا اور وہ کیسے انجان رہ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو کیسے ان انجان عورتوں کے درمیان چھوڑ کر چلا گیا۔ سب سے پہلے اسے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، پھر وہ اس کے لیے کچھ اچھے کپڑے منگوائے گا۔ ابھی وہ چوٹ کے زیر اثر بے ہوش تھی۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر دعاؤں میں صرف اس لڑکی کو مانگتا تھا، اور آج قسمت تو دیکھو، وہ لڑکی انجانے میں ہی صحیح اس کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ وہ خود سے عہد کر چکا تھا کہ اپنی بیوی پر اب ایک خراش بھی نہیں آنے دے گا، مگر وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ بیوی کا اس کی نام کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارے ہوش میں آنے تک بیوی ہی کہہ لوں گا۔ اس کے پاس بیٹھا وہ اپنی سرمئی آنکھوں میں مسکراہٹ لیے بول اٹھا۔ کچھ گھنٹوں میں تو حویلی کے ہال میں ایک تماشا لگ چکا تھا۔ سربراہی کرسی میں دادا جان بیٹھے تھے تو ان کی دائیں طرف چچی بیٹھی تھیں، ساتھ ہی چچی کی بیٹی سونیا اور اس کی بھابھی تھی۔ سامنے والی کرسی پر شہریار سلطان بیٹھا تھا۔ اسے تو اب تک یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کے بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، کیونکہ وہ خون بہا میں آئی لڑکی تھی۔ چاہے وہ خون بہا میں آئی ایک لڑکی ہی تھی، پھر بھی کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ وہ اب کچھ غصے میں چچی سے پوچھ رہا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو میرے بیٹے کی قاتل ہے وہ۔ چچی بھی پاگلوں کی طرح چیخیں۔ میں کچھ نہیں بھولا، قاتل وہ نہیں، اس کا باپ ہے، اور آپ لوگوں نے خون بہا میں ونی مانگ کر حساب برابر کر لیا۔ اب میں کسی کو یہ حق نہیں دوں گا کہ میری بیوی کے ساتھ ایسا وحشی سلوک کیا جائے۔ شہریار سلطان کی دھاڑ ہی کافی تھی سب کے منہ بند کرنے کے لیے، مگر وہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تم شاید بھول رہے ہو شہریار سلطان، اس لڑکی کے باپ نے مجھے بیوہ کیا ہے اور میرے بچے کو یتیم، اور تم اب بھی اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ یہ لائبہ تھی چچی کی بہو، جو جوان لڑکا مارا گیا اس کی بیوہ۔ میں کچھ نہیں بھولا، میں صرف اپنی بیوی کی حفاظت کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میرے پیچھے یہ سب کریں گے اور میں کچھ نہیں کہوں گا؟ جو کچھ ہو چکا ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے کافی ہے۔ آج کے بعد اگر کسی نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس شخص کا اس حویلی میں آخری دن ہوگا۔ یہ شہریار سلطان آپ سب کو زبان دیتا ہے۔ سونیا کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ وہ عورت ونی میں آئی ہے، اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کو بیوی نہیں بنایا جاتا۔ وہ اس حویلی میں ملازمہ کی طرح رہتی ہے، اور آپ کی منگیتر میں ہوں۔ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ سونیا نے اپنا غصہ ضبط کیے آہستہ آواز میں بولا۔ شہریار نے مٹھی بھیج کر اپنا غصہ قابو کیا۔ یہ کیا ونی ونی لگا رکھا ہے؟ نکاح کوئی مذاق ہے کیا؟ نکاح کا مطلب ایک مرد اور عورت کا مکمل رشتہ ہے۔ میں نے نکاح کیا ہے، مذاق نہیں، اور وہ میری بیوی ہے۔ اور رہی دوسری بات سونیا بیوی، تو کس منگنی کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو تم خود زبردستی میری منگیتر بنی بیٹھی ہو نا، آج میں تمہاری ہر غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ میرا تم سے نہ کوئی رشتہ تھا، نہ کبھی ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ یا آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا؟ نہایت حقارت سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سکینہ، سکینہ، غصے سے ملازمہ کو آواز دینے لگا۔ 2 منٹ بعد سکینہ حاضر ہوئی۔ سوپ بنا کر میرے کمرے میں لاؤ۔ وہ اسے حکم سناتا اٹھا اور اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سونیا اپنے آنسو ضبط کرتی رہ گئی۔ دادا جان، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب؟ دادا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ جوان خون ہے، کچھ دن عیش کرنے دو، حویلی کی بہو تم ہی بنو گی۔ سونیا کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی۔ یہ سلطانوں کی حویلی تھی، اور امین سلطان کے 2 بیٹے تھے، ایک وحاش سلطان، دوسرا منہاج سلطان۔ وحاش سلطان اور رابعہ بیگم کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑا 25 سالہ شہریار سلطان، اس سے چھوٹا 23 سالہ ولید سلطان اور 22 سالہ بیٹی نمرہ۔ منہاج سلطان کی بیوی رضیہ، ان کے 2 بڑے بچے تھے، 26 سالہ سعید سلطان اور 23 سالہ بیٹی سونیا سلطان۔ سعید سلطان کے قتل کی وجہ سے حوریہ اس وقت حویلی میں ونی ہو کر آئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو دیکھا حوریہ اب تک بے ہوش تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کے لیے چند آن لائن کپڑے منگوانے لگا جو اسے اچھے لگے۔ وہ اکثر نمرہ کے لیے منگواتا تھا، اس لیے اسے کچھ تجربہ تھا۔ یہ لڑکی تو نمرہ سے بھی چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹا تو دیکھا اس کا وجود حرکت میں آ رہا تھا۔ وہ فوراً بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ ہل رہے تھے، شاید وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ چلانے چاہے جب سارے جسم میں درد کی تکلیف اٹھی اور اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی۔
شہریار کی سرمئی آنکھیں تکلیف کی زیادتی سے سرخ ہونے لگیں۔ اس نے نیم و آنکھوں سے آس پاس کا منظر دیکھنا چاہا۔ وہ شاید کسی کمرے میں تھی۔ آہستہ آہستہ گھومتی ہوئی نظر اپنے قدموں کی طرف گئی جہاں کوئی خوبرو جوان شخص بیٹھا تھا۔ حوریہ نے غور سے اسے دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ 6 فٹ سخت نکلتا قد، سرمئی آنکھیں، سر پر کالے بال، ہلکی سی بیئرڈ اور پرکشش چہرہ۔ سفید سوٹ میں بیٹھا وہ شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی خوبصورت تھا۔ شاید حوریہ نے اس سے زیادہ خوبصورت مرد اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، مگر اچانک اسے احساس ہوا وہ کہاں ہے اور یہ مرد کون ہے۔ وہ فوراً خوفزدہ ہوتی ہوئی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شہریار فوراً آگے بڑھا۔ آرام سے، کیا کر رہی ہو؟ درد ہوگا۔ اسے نرمی سے ٹوکتے ہوئے اس نے کندھوں سے پکڑا اور نہایت نرمی سے اسے کچھ اوپر کیے بٹھایا اور اس کی کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کیا تاکہ وہ ٹیک لگا کر آسانی سے بیٹھ جائے، جبکہ حوریہ تو بے یقینی سے اس مہربان شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بالکل اس کے باپ کی طرح اس کی کیئر کر رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ بہت دیر بعد اسے یاد آیا کہ وہ ہے کہاں۔ اس کی خوبصورت آواز سن کر شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، اس نے نرمی سے کہا، جبکہ حوریہ تو ساکت رہ گئی۔ بے یقینی سے سارے کمرے میں نظر گھمائی تو ایک دیوار پر اسے اس شخص کی تصویر نظر آئی۔ یہ تو آپ کا کمرہ ہے، مگر آپ کون ہیں اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اس کی آواز میں واضح خوف تھا جو شہریار صاف محسوس کر سکتا تھا۔ ریلیکس، ڈرو نہیں، میں تو تمہارا دوست ہوں۔ اس نے حوریہ کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا چاہا۔ حوریہ مزید خوفزدہ ہوتی کمفرٹر کو پکڑ کر اس میں گھسنے کی کوشش کرتی سکڑ کر سمٹ گئی۔ بابا کہتے ہیں مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ اس کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی تو شہریار کافی پل بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے اس حویلی میں کیوں ہے؟ اس کی نرم آواز پر حوریہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سب میرے بابا کو قاتل کہہ رہے تھے اور مارنے والے تھے۔ وہ لوگ مجھے یہاں لے آئے۔ باپ کے ذکر پر آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے چہرہ بھگونے لگے۔ شہریار کو حقیقی رنج ہوا۔ اور نام کیا ہے آپ کا؟ اسے یاد آیا کہ اسے تو نام بھی نہیں معلوم تھا۔ حوریہ ذیشان۔ اس کا نام سن کر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چہرے کی طرح نام بھی بہت خوبصورت تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کا نکاح کس سے کیا گیا ہے؟ حوریہ کا سر نفی میں ہلا۔ شہریار حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے اسے دیکھا نہیں؟ حوریہ نے دوبارہ سر نفی میں ہلایا۔ اس کا نام جانتی ہو؟ تیسری بار پھر حوریہ نے نام میں جواب دیا۔ شہریار سلطان بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بہت معصوم تھی۔ وہ تھوڑا سا اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ میں شہریار سلطان ہوں، اور وہ میں ہی ہوں جس سے آپ کا نکاح کیا گیا۔ آپ میری بیوی ہو۔ اس کی خوبصورت نرم دو ٹوک آواز پر حوریہ نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کتنے ہی پل وہ الفاظ پروسیس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اب مجھے بتاؤ، جب سے تم اس حویلی میں آئی ہو کس نے کیا کہا ہے؟ جس نے تمہیں تکلیف دی ہے اس کا نام بتاؤ، میں سب سے حساب لوں گا۔ اس کے الفاظوں میں مضبوطی تھی، نرمی تھی اور شاید محبت بھی۔ حوریہ کا دماغ معاف ہو رہا تھا، مگر پھر بھی اسے سکون محسوس ہوا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سب بتا گئی کہ 7 دن وہ اس حویلی میں کس حالت میں رہی۔ جیسے جیسے آنسوؤں کی روانی میں وہ بول رہی تھی ویسے ویسے شہریار سلطان کا ضبط گھٹتا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نوکرانیوں نے اس کی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ وہ سب کچھ بتا کر خاموش ہو چکی تھی اور اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور سکینہ سوپ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی حوریہ کی نظر ملازمہ پر پڑی اسے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ شہریار نے اس کے چہرے کے رنگ اڑتے دیکھے جیسے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ حوریہ کی نگاہوں کے تعاقب میں اس نے بھی پیچھے دیکھا تو سکینہ کھڑی تھی۔ اشتعال کی لہر شہریار سلطان کے سارے جسم میں دوڑی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور سکینہ کے ہاتھوں سے ٹرے جھپٹنے والے انداز میں پکڑی اور ایک کاٹ دار نظر اس پر ڈالی۔ اس نظر میں کتنا غصہ تھا سکینہ نے محسوس کر کیا اور فوراً باہر بھاگی۔ ملازموں کی کلاس بعد میں لینے کا سوچتے ہوئے شہریار نے اپنا غصہ ضبط کیا اور مسکرا کر حوریہ کے پاس بیٹھا۔ چلو بیوی، جلدی سے یہ سوپ پی لو، اس سے تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے ٹرے اپنے اور حوریہ کے درمیان بیڈ پر رکھی اور پھر بول پکڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور سوپ کا چمچ بڑھ کر حوریہ کے چہرے کے پاس کیا۔ حوریہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے۔ اسے اپنا باپ دوبارہ یاد آیا۔ وہ بھی تو حوریہ کو ایسے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ فوراً پریشان ہوا۔ حوریہ کا سر نفی میں ہلا۔ مجھے بابا کی یاد آ گئی، وہ بھی مجھے اسی طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔
کیا میں ان سے کبھی نہیں مل پاؤں گی؟ اس نے گیلی آواز میں پوچھا۔ شہریار نے ایک گہری سانس لی۔ اگر تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں تمہیں ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہونے کے لیے ریسٹ کرنا پڑے گا اور سوپ پینا پڑے گا۔ کرو گی نا یہ سب؟ حوریہ کی آنکھیں چمکیں، اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ چلو پھر جلدی سے یہ سوپ پیو۔ اس نے دوبارہ چمچ بھر کر حوریہ کے چہرے کے پاس کیا۔ اس نے منہ کھولا تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگا۔ حوریہ کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ باپ کے بعد یہ دوسرا مرد تھا جو اسے اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ سوپ پلانے کے بعد اس نے ٹشو سے حوریہ کے ہونٹ تک صاف کیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس دنیا میں اس کے باپ کے علاوہ کوئی دوسرا مرد بھی اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ اس نے تو آج تک جتنے بھی آدمی دیکھے سب اسے تکلیف دینے والے تھے۔ تو اب ہم دوست بن سکتے ہیں، ہے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ حوریہ کے سامنے پھیلایا۔ وہ کچھ الجھن سے اس کا ہاتھ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جیسے اس کی الجھن سمجھ گیا۔ دیکھو، مرد اور عورت دوست بن سکتے ہیں اگر وہ نکاح کر چکے ہوں۔ تو اب تو میں آپ کا دوست بن سکتا ہوں بیوی۔ اس کے بیوی کہنے پر حوریہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس اترا، مگر وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ اس بارے میں تو بابا نے بتایا ہی نہیں۔ وہ اپنا سر پکڑے شدید مضطرب نظر آ رہی تھی۔ شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بہت معصوم تھی۔ اسے یقیناً میاں بیوی کے رشتے کا بھی سرے سے کوئی علم تھا ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں تم کو گائیڈ کر سکتا ہوں۔ دیکھو، جس طرح تمہارے بابا محرم ہیں، وہ تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں نا؟ حوریہ کا سر ہاں میں ہلا۔ تو جس طرح لڑکیوں کا سگا بھائی ان کا محرم ہوتا ہے، اسی طرح وہ شخص جس سے آپ کا نکاح ہو وہ بھی آپ کا محرم بن جاتا ہے۔ وہ آپ کا ہاتھ چھو سکتا ہے، وہ آپ کو پکڑ سکتا ہے، اور ایک باپ اور بھائی سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور جو مرد ایسا نہیں کرتے وہ اچھے شوہر ہوتے ہیں، نہ اچھے مرد۔ اس لیے اب تم مجھ سے دوستی کر سکتی ہو۔ نہ ہی تم کو گناہ ملے گا، نہ ہی اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ حوریہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی ساری الجھن ختم ہو گئی۔ شہریار نے اب تک اپنا ہاتھ پھیلایا ہوا تھا۔ حوریہ نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا زخمی ہاتھ رکھ دیا۔ شہریار کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ہوئی تھی۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازے کے سامنے گیا تو سامنے ہی ملازمہ کچھ شاپنگ بیگ پکڑے کھڑی تھی۔ شہریار نے بنا کچھ کہے وہ سب پکڑ لیا اور دروازہ بند کیے وہ واپس بیڈ تک آیا۔ حوریہ نے کچھ حیرانی سے اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھے جو وہ اس کے پاس رکھ رہا تھا۔ ان سب میں تمہارے لیے کچھ کپڑے اور جوتے ہیں۔ فی الحال تو میں نے تھوڑی سی چیزیں منگوائی ہیں، تمہاری چوٹ ٹھیک ہو جائے نا تو پھر ہم ساتھ شاپنگ کرنے چلیں گے۔ وہ کچھ کپڑے نکال کر ان کو دیکھ رہا تھا، مگر حوریہ تو ساکت و جامد رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے مہنگے کپڑے پہنے گی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اسے تو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ ویسے تمہارا فیوریٹ کلر کون سا ہے بیوی؟ اس کی آواز پر حوریہ کا سکتہ ٹوٹا۔ پرپل۔ شہریار مسکرایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اپنی پسند کا کلر پہنو۔ اس نے سارے کپڑوں میں سے ایک پرپل جوڑا نکالا۔ یہ کپڑے تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اس نے حوریہ کے بدن پر موجود ان ڈھیلے اور پرانے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لو، چینج کرو، اور اگر چاہو تو نیم گرم پانی سے شاور بھی لے لینا، اس سے اچھا محسوس ہوگا۔ وہ ڈریس وہیں رکھتا حوریہ کے پاس آیا جو حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ میں تمہیں واش روم تک چھوڑ دوں۔ اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ حوریہ نے قدم زمین پر رکھے۔ وہ اسے ساتھ لیتا واش روم میں آیا، پھر اس کا ڈریس لا کر واش روم میں ہی ہینگ کیا۔ میں کمرے میں ہی ہوں، اگر کوئی تکلیف ہو، درد وغیرہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے لینا، میں آ جاؤں گا۔ وہ دروازہ بند کر لینا مگر لاک مت کرنا، اوکے؟ نرمی سے اسے سمجھا کر وہ باہر نکل گیا۔ حوریہ تو اب تک چل دماغ کے ساتھ اتنا بڑا واش روم دیکھ کر رہ گئی۔ ان کا تو گھر اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی یہ حویلی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد شاور لے کر چینج کیے واش روم سے باہر نکلی۔ واقعی شاور لینے سے اسے ذہنی اور جسمانی سکون ملا تھا، مگر سارے جسم میں درد اٹھ رہا تھا۔ شہریار فوراً اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لا کر بٹھایا، پھر فرسٹ ایڈ باکس سے پین کلر نکال کر حوریہ کے سامنے کی۔ یہ کھا لو، اس سے درد ختم ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جسم کے ہر حصے میں درد ہو رہا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے تو نارمل تھا، مگر اس کی یہ حالت دیکھ کر دل کے اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حوریہ نے خاموشی سے دوا پکڑی اور پانی کے ساتھ نگل لیا۔ شہریار کی نظریں اس کے سراپے کی طرف اٹھیں۔ یہ ڈریس اس پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دبلی پتلی اور خوبصورت نقوش کی لڑکی تھی اور ڈریس فٹنگ اور ہائٹ میں بھی اسے پرفیکٹ آیا۔ اس کے ہلکے بھورے بال کمر سے کچھ اوپر تک آ رہے تھے جو گیلے آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ شہریار نے اس کے سر کے زخم پر دوبارہ پٹی کی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھی، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ شہریار نے بنا کچھ کہے کمفرٹر کھول دیا اور اس کے اوپر دیا، اور وہ واقعی کچھ منٹوں میں دوبارہ سو گئی۔
وہ بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ غصے سے چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ریلیکس ولی، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اس کا باپ لے کر اسے کہیں چلا گیا، مگر کوئی نہ کہیں ایک دن تک وہ واپس اسی گھر میں آئے گی نا۔ نعمان نے اسے تسلی دی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایک بار میری نظر جس لڑکی پر آ جائے اور دل جس پر آ جائے، اسے تو میں حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ یار اتنا غصہ تو مت ہو، غصہ ہونے سے کیا ہوگا؟ نعمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس نے فوراً وہ ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، مجھے ابھی کے ابھی وہ چاہیے۔ ویسی خوبصورت لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی نہیں دیکھی۔ اچھا بھلا ہاتھ آئی تھی، میں اسے اپنا بنانے والا ہی تھا کہ اس کا باپ درمیان میں آ گیا اور اسے میرے شکنجے سے بچا کر لے گیا۔ مگر قسم کھاتا ہوں اس لڑکی کے جسم پر میں اتنے زخم بناؤں گا کہ اس کے باپ کو پتہ چل جائے گا کہ ولی کے شکنجے سے اس کا شکار چھیننا کتنا مہنگا پڑے گا۔ پہلے تو وہ مجھے صرف ایک رات کے لیے چاہیے تھی، مگر اب مجھے تب تک سکون نہیں آئے گا جب تک وہ لڑکی سر سے لے کر پاؤں تک میری وحشت سے سج نہ گئی ہو۔ اس کی روح کو دھیڑ دوں گا۔ ایک بار ہاتھ تو آنے دو۔ وہ غصے سے پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ انسان جب درندہ بن جائے تو اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی درندوں کو رحم کرتے دیکھا ہے؟ نعمان اسے اتنے غصے میں دیکھ کر اب اندر تک لرز گیا تھا اور خدا سے اس لڑکی کی حفاظت کی دعائیں کرنے لگا۔ وہ جیسا بھی تھا مگر خود اس کی بھی بہن تھی۔ وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کا دوست تھا، اور اب اسے اپنی دوستی پر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک کلب میں تھے۔ ولی وہاں سے اٹھا اور ٹیبل تک آ کر شراب کا آرڈر کیا، اور اس حرام جام کو اپنی حلق سے نیچے اتارتا ہوا وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے چنگل سے بچ کر نکل گئی۔ انا پر ضرب لگی تھی، شکار ہاتھ آ کر نکل گیا تھا۔ آج تک جس لڑکی پر بھی اس کا دل پھسلا وہ خود اس کے بستر کی زینت بنی تھی، مگر وہ ایک واحد لڑکی تھی جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ سر پر بدلے کا بھوت سوار تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی کیا بدلے کی نظر ہو جائے گی؟